بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وطن ٹی وی نیو یارک کے لیے کراچی سے وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 5 آئی پی پیز کو وزیر اعظم نے معاہدہ ختم کر دیا ان کے ساتھ، اور ان میں ہپکو پاور کمپنی تھی، لال پیر پاور کمپنی تھی، روش پاور کمپنی، سبا پاور پلانٹ، اٹلس پاور پلانٹ، یہ شامل تھے۔ لیکن یہ 5 کمپنیاں اب عدالت میں جانے کی تیاریاں کر رہی ہیں کہ ان کے ساتھ یک طرفہ طور پر معاہدہ ختم کر دیا گیا، جبکہ ان کی معاہدے کی مدت کو ابھی 1-1.5 سال باقی تھے۔ باقی کمپنیوں کے ساتھ انہوں نے یہ معاہدہ نہیں کیا، ان کو نہیں نکالا، جبکہ ان کی کارکردگی بھی ایسی ہی ہے جیسی کہ ان کمپنیوں کی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کرنے کے لیے آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدہ طے ہوا ہے وہ اس قدر سنگین ہے کہ صرف 5 کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے سے بجلی کی قیمتوں میں کمی نہیں آ سکتی۔ بجلی کی قیمتیں بڑھی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 20 کھرب روپے سالانہ ان کمپنیوں کو بجلی نہ پیدا کرنے کی مد میں دیے جاتے ہیں، اور ان پاور کمپنیوں کی جن کو 5 کمپنیوں کو نکالا گیا ہے، ان کی مجموعی صلاحیت 2400 میگا واٹ تھی، اور یہ 0 میگا واٹ پر کام کر رہی تھی، یعنی انہوں نے کوئی پیداوار نہیں کی تھی۔ ان میں سے 3 کمپنیاں تو کم از کم ایسی تھی جو 0 تھی، باقی 2 کمپنیاں وہ تھیں جو 25% سے کم پیداواری صلاحیت پر کام کر رہی تھیں۔ اور ان کمپنیوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹیک اور پے، یعنی آپ بجلی لیں یا پھر ہمیں پیسے دیں، آپ ہم سے بجلی، لیکن حکومت نے ان سے بجلی نہیں لی۔ بجلی لیتی، کارخانے لگاتی، کچھ اور کام کرتی، لیکن اتنی مہنگی بجلی پر کون کام کرتا؟ تو بہرحال اگر وہ کام کرتے تو پھر یہ شرائط جو ہیں وہ ہوتی، ایسے ان کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بھی دیے جا رہے تھے، اور دیگر شرائط بھی ان کی پوری کی جا رہی تھیں۔ تو ان کی تمام شرائط تو آپ پوری کر رہے ہیں، ان کی سب چیزیں پوری کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب یہ 5 کمپنیاں تو عدالت میں جا رہی ہیں۔ اس شرط کو عوام کے سامنے کھول دینے کا جو فریضہ انجام دیا تھا وہ سابق نگراں وزیر تجارت اور وزیر داخلہ بھی تھے، وہ گوہر اعجاز نے کیا تھا کہ یہ 5 کمپنیاں اور دیگر 96 کمپنیاں اس مد میں کھربوں روپے جو ہے وہ حاصل کر چکی تھی۔ ادائیگی اب جو کچھ ادائیگی حکومت نے ان کمپنیوں کو کی ہے اس میں اتنے ہی پاور پلانٹس لگائے جا سکتے تھے جتنی رقم ان کمپنیوں کو بجلی نہ پیدا کرنے کی مد میں حکومت نے دی ہے، اس میں کئی پاور پلانٹس لگائے جا سکتے تھے۔ 101 آئی پی پیز میں کہتے ہیں، ابھی 91 کا حساب دیا گیا ہے کہ فرنس آئل پر 15 کام کر رہی ہیں، سب سے مہنگی بجلی، نیچرل گیس پر 19، کوئلے سے 3، تھر کوئل کے 5، بیگاس پر 8، سولر سے 10، اور ہوا سے بجلی بنانے والوں کی تعداد 36 ہے، اور یہ 91 بنتی ہیں۔ باقی کمپنیاں کیا کر رہی تھیں یہ نہیں پتا، اور اس میں حکومت کی بھی آئی پی پی شامل ہے، وہ انڈیپینڈنٹ پاور کر دیے گئے ہیں، یعنی پانی سے بجلی بنانے کے کم سے کم منصوبے بنائے گئے، ڈالے گئے، اور یہ ایک لگے بدھے منصوبے کے تحت کیا گیا۔ موجودہ مالی سال میں، اس مالی سال میں ان کمپنیوں کو 20 کھرب روپے یعنی 2000 ارب روپے جو ہے ادا کرنے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے اس 20 کھرب میں کتنے ہی پاور پلانٹ لگ جائیں، اور یہ عوام کی جیبوں سے نکالی گئی ہے ساری رقم، اور نکلوائی جائے گی اور ان کمپنیوں کو دی جائے گی جو بجلی نہیں بنا رہی۔ بجلی نہ بنانے کا معاوضہ ان کو ادا کیا جائے گا۔
اور 5 کمپنیوں کے ساتھ تو معاہدہ کہ انہوں نے ختم کیا ہے اور وہ عدالت میں چلی گئی ہیں. عوام کو ان کمپنیوں سے معاہدہ ختم کرنے سے بل میں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جی 71 پیسے بجلی کے نرخ میں کمی ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے ان کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور عوام سے آپ تقریباً 40 روپے پر یونٹ بجلی لے رہے ہیں جو صرف عملاً 5 روپے پر یونٹ پڑنی چاہیے. 5 روپے پر یونٹ. 3 روپے تو آپ کشمیر میں دے رہے ہیں نا. کشمیر میں 3 روپے پر یونٹ دے رہے ہیں بجلی, تو یہ 5 روپے پر یونٹ بجلی ملنی چاہیے عوام کو, اور اس کے اندر کوئی ٹائم کا وہ فریم نہیں ہونا چاہیے, نہ اس کے اوپر ٹیکسز ہونے چاہیے. یہ ٹیکسز کمپنیاں خود ادا کریں. یہ کمپنیوں کے ٹیکس بھی عوام دے رہے ہیں اور یہ کمپنیاں مزے میں ہیں, بجلی بھی نہیں بنا رہی اور رقم بھی بٹور رہی ہیں, اور فیول بھی نہیں خرچ کر رہی اور فیول ایڈجسٹمنٹ بھی لے رہی ہیں. اگر ایسے ہی کیپیسٹی چارجز دینے تھے تو پاکستان اسٹیل مل کے لیے کرتے. حکومت آئی پی پی سے 750 روپے فی یونٹ بجلی خرید رہی ہے, اور عوام کو اگر آپ سستی بھی بیچ رہے ہیں, 40 کی بھی بیچ رہے ہیں, تو بہت زیادہ نقصان کر رہے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ ان کو کس مد میں آپ رقم دے رہے ہیں؟ نہ وہ فیول خرچ کر رہے ہیں, نہ وہ بجلی بنا رہے ہیں, نہ ان کے کارخانے چل رہے ہیں. وہ مزے سے پاکستان کے عوام کو لوٹ رہے ہیں, جبکہ کوئی پروڈکشن نہیں ہے. لوگوں میں بے روزگاری اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بجلی مہنگی ہوگی تو کوئی کارخانہ یا کوئی کاروبار کیسے چلے گا؟ ہب پاور جو ہے وہ اینگرو حبیب اللہ گروپ کی ملکیت ہے. لال پیر پاور کمپنی جو ہے وہ منشا گروپ کی ہے. یعنی منشا گروپ جس کے اور بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں جن کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے, یہ جا رہا ہے عدالت میں. روش پاور پروجیکٹ ہے رزاق داؤد جو پی ٹی آئی کی حکومت کے وزیر تھے. سبا گروپ ندیم بابر گروپ ہے, اور اٹلس پاور گروپ شیرازی گروپ ہے. اور ہب اور لال پیر پاور پروجیکٹ جو ہے وہ صفر بجلی بنا رہے تھے. لال پیر یعنی منشا گروپ والا. اور جبکہ پاک جنرل پاور پروجیکٹ جو منشا گروپ کا ہی ہے وہ بھی صفر پاور پہ تھا, لیکن اس کو برقرار رکھا گیا ہے. یہ سمجھ میں نہیں ہے کہ اس کے چھٹے میں جو بالکل صفر بنا رہے تھے ان کو اگر آپ نکالتے ایک ساتھ کر کے, 3 کمپنیاں تو ایسی تھی, 4 کمپنیاں, تو ان کو نکالتے, اور روش اور سبا اور اٹلس سے 25% سے کم پر بجلی بنا رہے تھے اور 100% نرخ لے رہے تھے. 60% ایسی کمپنیاں ہیں جو بالکل 25% تک ہی بجلی بنا رہی ہیں, جس کے اندر نواز شریف اور شہباز شریف کی اپنی کمپنیاں بھی شامل ہیں, سلمان شہباز کی کمپنی بھی شامل ہے, اور اس کے اندر منشا گروپ کے تمام پروجیکٹس ہیں. عابدہ حسین کا پروجیکٹ ہے, اس کے اندر سیف اللہ خاندان کا پروجیکٹ ہے, اور جہانگیر ترین کا پروجیکٹ ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں سیاستدان جن کے اپنے پروجیکٹ ہیں, اور یہ مہنگی بجلی نہیں بلکہ بجلی نہ بنانے کے پیسے وصول کر رہے تھے. اور اب ان سے اگر یہ 5 کے لیے کیا گیا تو 5 کو اسی لیے کیا گیا کہ 5 عدالت میں جائیں گے تاکہ باقی کے ساتھ بھی وہی فیصلہ ہو. میرا یہ خیال ہے کہ عدالت کو اب فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ معاہدہ ہی خلاف ورزی تھی, اور بین الاقوامی اگر اس کے ساتھ کچھ کی جاتی ہے شرائط تو وہ غلط ہوتی ہے. اس لیے کہ چند بین الاقوامی کمپنیاں ہیں, ان کے ساتھ تو بات چیت کی جا سکتی ہے. اب چینی کمپنی کے وہ لوگ جو معاہدہ کرنے جا رہے تھے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے, ان کو قتل کیوں کیا گیا؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ شبہ یہ ہے کہ وہ بجلی کم قیمت پر بیچنا چاہ رہے تھے, وہ تیار ہو گئے تھے بجلی کم قیمت پہ, اس لیے ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا. وہ معاہدے میں بات چیت کرنے والے انجینئرز تھے. تو 25% پیداوار دینے والوں میں, 25% بجلی کی پیداوار دینے والوں میں جو ہے لکی گروپ ہے, جہانگیر ترین گروپ ہے, سلیمان شہباز گروپ ہے, اور جاوید احمد کیانی اور عارف حبیب گروپ ہے, سفائر گروپ ہے. یہ سارے گروپ جو ہیں 25%
یا 25% سے کم دے رہے ہیں۔ اب ہم دوسری طرف آتے ہیں، پاک سعودی تعلقات جو اب آ رہے ہیں اس حوالے سے جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے، یہ بہت ہی خوش آئند بات بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس سے، لیکن سعودی عرب جو ہے وہ پہلے رقم جو ہے حکومت کے خزانے میں جمع کرا دیتا تھا، اور حکومت جو ہے وہ بڑے اطمینان سے بہت سارے بیل آؤٹ پیکج لے کر نکل آتی تھی، پھر اس کے بعد مقروض ہو جاتی تھی، کیونکہ سرکاری اہلکار اپنی عیاشیوں میں، اپنی مراعات میں وہ ساری رقم خرچ کر دیتے تھے۔ اب بھی تقریباً کہتے ہیں کہ 7.4 بلین ڈالر کی مراعات یہ حاصل کر رہے ہیں، اور یہ یونائٹڈ نیشن نے کہا تھا، یونائٹڈ نیشن آف ڈیولپمنٹ کی رپورٹ تھی، اس نے بتایا تھا کہ یہ لوگ اس طرح کی مراعات حاصل کرتے ہیں، کے پیسے خرچ کرتے ہیں یا IMF کے یا قرضوں کے پیسوں پر یہ عیاشی کرتے ہیں۔ تو IMF سے اب دوبارہ 7 ارب ڈالر کی امداد کا پہلا پیکج آ گیا ہے، اس کے بعد سعودی عرب کی طرف سے بھی امداد آ رہی ہے، لیکن سعودی عرب کی امداد اس وقت دوسری شکل لیے ہوئے ہے، ریکوڈیک میں سرمایہ کاری کرے گی۔ کینیڈین بیرک گولڈ ریکوڈیک میں 50% شیئر کی مالک ہے، اور وفاقی حکومت پاکستان کی وہ 25% اور بلوچستان کی حکومت 25% شیئر کی مالک ہے۔ اب سعودی کون سے شیئر خریدیں گے، کینیڈین کمپنی کے یا پاکستان، بلوچستان اور وفاقی حکومت کے شیئر خریدیں گے؟ بہرحال یہ معلوم نہیں، لیکن وہ ریکوڈک میں اب سرمایہ کاری کریں گے، توقع یہی ہے کہ وہ کینیڈین شیئرز خریدیں گے۔ آرمی چیف نے سعودی عرب کے لیے ریڈ ٹیپ جو ہے اس کو ریڈ کارپٹ میں تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ریڈ ٹیپ جو ہے دیکھتے ہیں کیسے ختم ہوتا ہے۔ 2.2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اس بار سعودی لے کر آئے ہیں، ذرا شکل دوسری ہے۔ اس دفعہ سعودی تاجروں نے اس میدان کو دیکھا ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، پاکستان میں اپنی کمپنیاں لگائیں گے، روزگار دیں گے، اور یہ پاک سعودی تعلقات میں ایک نیا موڑ ہوگا۔ اگر ہمارے FBR، کسٹم اور دیگر سرکاری ادارے اس میں رکاوٹیں نہ پیدا کریں تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے آرمی چیف تو کہہ چکے ہیں کہ ریڈ ٹیپ نہیں، ریڈ کارپٹ ہونا چاہیے، اور سعودی عرب پاکستان میں تیل کی تلاش میں بھی مدد کرے گا، اپنی کمپنی بنائے گا۔ اس مقصد کے لیے وہ شیل پاکستان کے شیئرز خرید رہا ہے 77%۔ اب اس بات کا امکان ہے کہ پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر ہی ملازمت مل جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کس حد تک ہمارے لیے قابل عمل ہوتی ہے، کیونکہ ہماری بیوروکریسی ایسا کوئی کام نہیں ہونے دے گی جس سے اس کے روزگار پر کوئی اثر پڑے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاک وطن ٹی وی کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنے میزبان وجیح احمد صدیقی کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔